تحریک کے اغراض و مقاصد کے اوپر چیئرمین جناب فاروق بشیر صاحب آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بیتاب ہوں گے ان سے یہ بذات خود ان کی زبانی یہ سننے کے لیے. تو اور میں اس خدشے کے پیش نظر کہ وہ ریپیٹ نہ ہو، میں ان کو اب دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آ کر آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے. شکریہ بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تمام خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. میں شروع میں ہی آپ سے درخواست کروں گا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10-15 منٹ بات کروں گا. میری گفتگو کو توجہ سے سنیں، اور اگر کوئی چیز تلخ لگے، کیونکہ میں کچھ تلخ حقیقت کے بارے میں باتیں کروں گا، تو مجھے درگزر کریں. میں اپنی تقریر کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور سچ سننے کی توفیق دے. اور اگر ہماری یہ جد و جہد جو ہے یہ پرخلوص ہے اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائیں. اور اگر اس میں کچھ کھوٹ آ گئی ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر ہی روک دے. اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روایتی جھوٹی مکر اور فریب اور منافقت والی سیاست سے پناہ دے. ہمارے قومی مسائل 7 دہائیوں پہ محیط اتنے پیچیدہ اور گمبھیر ہو چکے ہیں کہ جن کو ایک ایک کو بھی سنبھالنا بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ کے سامنے 7 سے 8 پرابلم بتاؤں گا جو کہ اس وقت ہمارے ملک کو جن کا سامنا ہے. ہماری بڑھتی ہوئی بے ہنر آبادی، جہالت، کرپشن، غربت، معاشی بدحالی، سیاسی اور مذہبی کشیدگی، بے انتہا کشیدگی، اور اس کے علاوہ عدالتی اور سماجی ناانصافی، اور سب سے بڑھ کر جو ہم سب کو بڑی تکلیف دہ ایک چیز لگے گی، ہمارا کمزور قومی کردار نے ہمارے ملک کو دونوں معاشرتی اور معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا. اور ہم اس وقت ایک گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور کسی وقت بھی اس میں گرا جاتے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی برادری میں اپنے انڈیکیٹر دیکھیں تو ہمارے تمام تر انڈیکیٹرز شرمناک اور خوفناک حد تک نیچے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے اور اپنے کردار اور رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موجودہ صورتحال کسی ایک فرد، ایک جماعت یا ایک دور کی پیداوار ہے؟ یہ بالکل ایسے نہیں ہے. یہ 7 دہائیوں پہ محیط ہماری اجتماعی، ہم میں سے سب کی غفلتوں، کمزوریوں، نااہلیوں، خود غرضانہ رویوں اور غیر ذمہ دار رویوں کا مظہر ہے. اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہم سب کو اجتماعی کوشش کرنا ہوگی. میرے سیکرٹری جنرل نے، ہماری تحریک کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ریفرنس دیا کہ یہ ایک سیاسی اور سماجی تحریک ہے. آپ سب ذی عقل اور سمجھدار لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیاست ایک سماج میں ہی پلتی ہے. جیسے سماجی اقدار، سماجی رویے ہوتے ہیں، اسی میں سیاست ہوتی ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ایک رہنما، ایک سیاستدان اس سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے. ہم اکثر اوقات اپنے تمام لیڈروں کو کوستے رہتے ہیں، لیکن ہم سب اپنے اپنے لیول کے اوپر وہی حرکتیں کرتے ہیں، وہی چیزیں دہراتے ہیں،
جو کہ ہم اپنے سیاسی رہنماؤں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی اقدار اچھی ہوں گی تو جو اچھی سیاست کی وجہ سے معاشرے وجود میں آنے والی ریاستی پالیسیاں ہیں وہ اچھی ہوں گی، اور ان سے معاشرے میں انصاف اور میرٹ فروغ پائے گا۔ یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے، اس لیے آپ سیاست اور سماج کو علیحدہ نہیں کر سکتے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیاست انسانی زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، جو کہ میں آج سے تقریباً 60 سال تک اس سے لا تعلق رہا ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس سے لا تعلق رہنا ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ آج سے تقریباً صدیوں پہلے ارسطو نے کہا تھا کہ اگر اچھے لوگ سیاست سے دور رہیں گے تو وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے محکوم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی سیاست میں حصہ لیں جس قدر ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کافی ساری پارٹیاں ہیں، تو ایک نئی پارٹی کے وجود کی کیا وجہ ہے؟ ہماری اکثر پارٹیاں جو ہیں ان کی قیادت موروثی اور جاگیرداروں کے اوپر مشتمل ہے۔ ان پارٹیوں کا کلچر اقربا پروی اور ذاتی مفادات کا فروغ ہے۔ ایسی پارٹیوں میں نہ تو آپ نئی قیادت پرووائڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کلچر بدل سکتے ہیں۔ ایک بہت شرمناک حد تک سچویشن آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے آج کل کہ ایک سال کے اقتدار کے لیے ایدر وے، جس کو بھی سال کا اقتدار ملے یا نہ ملے، پورے ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، پورے ملک کو ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ صرف ایک سال ہے، اقتدار پہلے مل جائے یا اقتدار بعد میں مل جائے۔ ایک اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، دوسرے اقتدار کو دوبارہ کھینچنا چاہتے ہیں۔ ایک سال کی اقتدار کی خاطر ہم نے اس ملک کو میرے خیال میں ایک دہائیوں پیچھے کر دیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے نتائج نہایت ہی خوفناک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ایک نئی پارٹی کی تشکیل دی جائے جس کا ڈھانچہ جمہوری اصولوں کے اوپر ہو، جس کے اندر نظریہ ہو، اور جس میں ایک نئی قیادت ابھر سکے، اور پرانی گھسیبٹی اور الیکٹیبلز والی جو بات چیت ہے وہ ختم ہو، چاہے آپ کو سالوں لگ جائیں، لیکن ایک جینون حقیقی قیادت کو ابھرنے کا موقع دینے کے لیے ایک نئی سیاست کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ میں زیادہ اپنے ایجنڈے کے اوپر اور جو اقدار و مقاصد ہیں وہ پمفلٹس پڑے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے سامنے اسٹینڈرڈ لگی ہوئی ہیں، آپ ان سے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف جو چیزیں ہیں ان کے اوپر میں گفتگو کروں گا، جو باقی پارٹیوں میں شاید ان کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پارٹی کا مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا ہے جس میں سمجھدار، شریف، اہل، باکردار لوگ آ کے اس ملک کی ترقی اور اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور میرے اس چھوٹے سے سفر میں، جو میرے خیال میں بھی ایک سال پہ بھی مشتمل نہیں ہے، مجھے یہ بڑی اچھے طریقے سے احساس ہوا ہے کہ خوش قسمتی سے ایسے لوگوں کے اس ملک میں کمی نہیں ہے۔ ایک ہچکچاہٹ ہے سیاست کے بارے میں، جس کے اوپر میں اپنی تقریر کے آخر میں بات چیت کروں گا۔ ہمارے ملک میں مسائل کی جڑ نفسا نفسی ہے، انفرادی کوششیں ہیں۔ ہماری ملک میں اجتماعی سوچ کا فقدان ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اچھائی جو ہے وہ اجتماعی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اپنے ملک میں اجتماعی سوچ اور ملک میں نظم و ضبط کو فروغ دیں۔ کسی بھی معاشرے کو جج کرنے کے لیے 4 پوائنٹ بالکل صاف آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ آپ اس معاشرے کا ڈسپلن دیکھیں، اس معاشرے میں نظم و ضبط کیسا ہے،
آپ اس معاشرے میں سماجی انصاف دیکھیں کہ آیا اس معاشرے میں سماجی انصاف ہے یا نہیں ہے. ہم عدالتی انصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر آپ کے سماج میں انصاف نہیں ہے تو عدالت میں بھی انصاف نہیں ہوگا. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ رویے ٹریول کرتے ہیں اوپر کی طرف، جیسا معاشرہ ہوتا ہے ایسے ہی آگے نظام بھی چلتے ہیں. اور اس کے بعد کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ معاشرہ کیسا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں صفائی کے کیا حالات ہیں. آیا ان کی سڑکیں، ان کے پارک، ان کی گلیاں صاف ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ہماری اجتماعی سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نہایت برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. ہماری جد و جہد کا مقصد جو ہم نے شروع میں کہا کہ سیاسی اور سماجی اور سیاسی ہے، تو یہ سماجی آسپیکٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ملک میں اجتماعی سوچ ہو، ڈسپلن ہو، نظم و ضبط ہو اور صفائی کا خیال رکھا جائے. ہماری سوسائٹی اس وقت ٹرانزیشن میں ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور اس ٹرانزیشن میں ہم نے اپنی بنیادی اخلاقی، دینی، سماجی اقدار کو کھونا شروع کر دیا ہے. جو چیز ڈائریکٹلی ہمارے نیشنل کریکٹر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہم نے اپنی مختلف فورم کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی سماجی، دینی اور سوشل اقدار جو ہیں ان کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے، اور اپنے ملک میں اپنے ہر فرد کا اور قومی کریکٹر جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. یاد رکھیں کہ جس قوم میں انفرادی اور قومی کریکٹر کمزور ہوتے ہیں، اس معاشرے میں، اس ملک میں کسی قسم کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور کبھی بھی کسی معاشرے میں ترقی نہیں ہوتی جو اس معاشرے کے اس لائن کے اوپر چل رہے ہوں. یہی پچھلی کوئی 3-4 دہائیوں سے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اس ملک کی تنزلی کا سلسلہ متواتر جاری ہے. اس حد تک جاری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بحیثیت قوم اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے. ہم بڑی عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم یہ نہیں کر سکتی. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ لوگوں سے سنتا ہوں کہ پاکستانی قوم تو ہے ہی چور ہے، پاکستانی قوم تو ہے ہی بے ایمان ہے. آپ سب پاکستانی ہیں، آپ سب بے ایمان نہیں ہیں. میرے والدین پاکستانی تھے، آپ کے والدین پاکستانی تھے یا ہیں، اللہ ان کو زندگی اگر زندہ ہیں تو ہم نے ایک کیوں اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا دیا ہے اس حد تک کہ ہم وی ہیو لاسٹ کانفیڈینس ان آور سیلف. ہم نے اپنا قومی اعتماد بحال کرنا ہے اور محنت کر کے لوگوں کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایک سیلف ریلائنٹ کانفیڈنٹ نیشن ہیں. ایک اور چیز جو متواتر ہماری قوم کو کھوکھلا کر رہی ہے اور ہماری قوم کی جڑوں میں بیٹھتی جا رہی ہے، وہ ہے ہماری اندرونی خلفشاریاں اور اندرونی شورشیں. پچھلی 2 دہائیوں سے متواتر ملک کے مختلف علاقوں میں نہ ختم ہونے والی جنگ جاری ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم طاقت کے علاوہ مذاکرات سے لوگوں کی بات سن کے ان رنجشوں کو ختم کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے قومی یکجہتی ہو، ملک میں امن ہو، سب شعبوں میں ہم آہنگی ہو. یہ بہت عرصہ پہلے ایک جگہ کے اوپر ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بات کی، وہ آج دن تک مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. وہ یہ کہ لیٹس لیو ٹوگیدر بٹ لیٹس ہیو اسپیسز ود ان ٹوگیدرنیس. ہر چیز کو مروڑنے کی کوشش نہ کریں. میں ایک بڑی دیسی مثال دیا کرتا ہوں کہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے اور اس کے اندر ہر صوبہ ایک پھول کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی اپنی خوشبو ہے، اس کا اپنا رنگ ہے. اس کو مسل کے ایک بنانے کی کوشش نہ کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس میں آپ ناکام ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے اپنی روایات، اپنے طریقہ کار، اپنے زبان پہ فخر کرتے ہوئے ان کو پھلنے پھولنے دیں. اگر وہ مطمئن ہوں گے تو پاکستان مطمئن ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جب سے ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، کسی قسم کی معاشی ترقی نہیں ہو رہی ہے.
ہمیں بحیثیت قوم اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی آمدن اور خرچ کو توازن لانے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں عام آدمی زیادہ قصوروار نہیں ہے، جس میں اشرفیہ اور حکمران جو کہ عام آدمی کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر یا قرض کے پیسوں کے اوپر عیاشی کرتے ہیں، محلات میں رہتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ قرضوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. میں ایک چیز یہاں اور بھی واضح کر دوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایک مقروض قوم، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی قوم، دوسروں کے آگے ہر وقت ہاتھ پھیلانے والی قوم، وہ کبھی بھی خود مختار نہیں ہو سکتی. یہ کھوکھلے نعرے تو لگ سکتے ہیں، لیکن آپ جب تک کسی کے اوپر اکنامک ڈیپینڈنس میں ہوتے ہیں آپ کی کوئی خود مختاری نہیں ہوتی. اگر ہم نے خود مختار بننا ہے تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو سنبھالا دے کے، اپنی عیاشیوں کو ختم کر کے، محنت کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اور میرا آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آبادی، پاپولیشن گروتھ اور جی ڈی پی کے درمیان توازن قائم کرنا ہے. ہماری آبادی کی گروتھ بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری جی ڈی پی بہت کم ہے. اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر کریں اور کس طرح اپنی آبادی کو کنٹرول کریں تاکہ یہ توازن برقرار ہو سکے. جس سپیڈ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، بے ہنر، جاہل، کمزور، ذہنی طور پہ کمزور، اس صورت میں ہم کبھی بھی معاشی ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ سب اہل عقل ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھوں گا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، اس وقت ویسٹ پاکستان جو ہے اس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ تھی اور بنگلہ دیش کی آبادی تقریباً 4.25 کروڑ تھی. آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ ہے. آج ماشاءاللہ سے ہماری جی ڈی پی $264 بلین ہے، جبکہ وہ بنگالی سالہ جس کو ہم نفرت اور حقارت سے دیکھتے تھے، اس کی جی ڈی پی $400 بلین ہے. تو یہ خالی کھوکھلے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی اقدام کر کے، پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کر کے. میں کہتا ہوں جس کو جتنا غصہ آتا ہے وہ جا کے بل بورڈ نہ توڑے، وہ جا کے جھنڈے نہ جلائے، وہ واپس آ کے گھر میں آ کے محنت سے کام کرے تاکہ آپ کو انہی ایمبیسیز کے سامنے جن کے آپ جا کے جھنڈے جلاتے ہیں، انہی کے سامنے جا کے آپ کو لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے ویزاز لینے کے لیے. اور جب آپ کو ویزاز مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے گھروں میں آ کے خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ ایک منافقت کی انتہا ہے. اپنے آپ کو پہلے اپنے قدموں پہ کھڑا کریں اور اس کے بعد غیرت، عزت، ہر چیز جو ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہے. چونکہ میں نے خود یہ سفر بہت لیٹ شروع کیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کچھ اور لوگ اس حسرت کے ساتھ یہ سفر شروع کریں جس حسرت کے ساتھ میں نے شروع کیا ہے. سیاست میں آنا ایک ہچکچاہٹ ہے بہت لوگوں میں. جس نے میرے جو خیر خواہ ہیں، کسی نے ذی عقل پڑھے لکھے آدمی نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ سیاسی جدوجہد کے بغیر ریاستی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. ریاستی پالیسیاں ٹھیک ہونے کے بغیر معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے. ہچکچاہٹ کس چیز کی ہے کہ یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ڈیسنٹ لوگوں کا کام نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سیاستدان خراب نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. اور فرض کریں اس بات پہ ہم مان لیں کہ سب سیاستدان خراب ہیں، تو کیا آپ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل ایسے لوگوں کے ہاتھ ولنگلی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی نظر میں بد کردار ہیں،
کمزور کردار کے مالک ہیں اور نااہل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیں، کیا ہماری انفرادی عزت قومی عزت سے بالاتر ہے؟ آپ اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر بڑے اونچے شملے لگا کے پھر رہے ہیں، بڑے باعزت بنے پھر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے ایک 2003 کا واقعہ ہے، اگر آپ میں تھوڑی سی اندر کچھ مادہ ہو جو آپ کو ہلا دے تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ نہیں بھولتی ہیں جو آپ کے ساتھ کبھی واقعہ ہوا تھا۔ 2003 میں بینکاک کے ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا، ایک آفیشیل پاسپورٹ کے اوپر چیک ان ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، امیگریشن کے تمام پروسیجر پورے ہو گئے۔ جہاز پہ داخل ہونے سے پہلے تھائی لینڈ ملک بینکاک ایک نیوکلیر پاور سٹیزنز کو کہہ رہے ہیں کہ سب پاکستانی علیحدہ ہو جائیں۔ ایک ٹیپ لگی ہوئی تھی، سب پاکستانیوں کو انہوں نے علیحدہ کر کے ہماری دوبارہ بیگیج چیک کیا۔ میں نے بہت انسلٹڈ فیل کی، اور یہ کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو بول رہے تھے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو بول رہے تھے۔ تو جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری ذاتی انائیں، ذاتی عزتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے میں ایک اور مثال دوں کہ ہماری کیا عزت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے۔ جب وہ صحیح راستے پہ چلے تو ان کا کفار نے اور ان کا ہر آدمی نے مذاق اڑایا، ان پہ کیچڑ پھینکا گیا، ہر چیز ان کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن جب آپ اپنے دل میں آپ مطمئن ہیں کہ آپ سیدھی راستے کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے ذاتی افراد و مقاصد نہیں ہیں، تو پھر کسی قسم کی بےعزتی آپ کے لیے بےعزتی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو لوگ اس وجہ سے ہچکچاتے ہیں کہ یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے، بھرپور حصہ لیں سیاست میں، یہی ایک عملی راستہ ہے۔ دوسرا، خاص کر جو میری عمر کے لوگوں کے لیے بات چیت کی جاتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے حسرت ہے کہ میں نے یہ جدوجہد بہت لیٹ شروع کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کام بہت لمبا ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، یہ ایک لمبا کام ہے۔ آیا ہر مشکل کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ مشکل کام کرنے سے ہی آسان ہوتے ہیں، مشکل کام بیٹھنے سے آسان نہیں ہوتے۔ جہاں تک اس کی طوالت کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، جہاں تک اس سفر کی طوالت کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک سیدھی ڈائریکشن لینی ہے، ایک مقصد کے لیے چلنا ہے، ایک بنیاد رکھنی ہے، اور اس کے آگے آپ کو ہاتھ بٹانے والے بہت اور لوگ آ جائیں گے۔ میں 62 ایئرز کا ہوں، میرے ساتھ جنرل سیکرٹری 27 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، ہمارے کراچی میں لوگ جو ان کو ہم نہیں بلا سکے وہ 35 سال کے ہیں۔ میں نے اس چیز کا ٹھیکہ نہیں لیا کہ میں ہر چیز کا فروٹ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے جاؤں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شجر جو آپ لگاتے ہیں اس کا فروٹ آپ خود کھائیں۔ ہمارا کام ہے کہ ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر پیدا کرنا، ایک سیاسی ڈھانچہ دے کے جانا جس کے اوپر ہمارے سے بعد والے لوگ آنے والے جو ہم سے، اللہ کا شکر ہے، زیادہ کمپیٹنٹ، زیادہ ذمہ دار، زیادہ ریسورسفل ہیں۔ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ لوگوں کو بہت فکر ہوتی ہے۔ میرے بہت اچھے جو لوگ ہیں، خیر خواہ، میں کنین کہوں گا، مجھے کسی نے کرٹیسائز کیا ہے، خیر خواہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اس میں تمہاری کامیابی کا چانس بہت کم ہے۔ آپ کو باور کرانے کے لیے میں یہ بات بتاؤں گا، یہ کامیابی اور ناکامی صرف اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کا تعلق آپ کے ذات کے ساتھ ہو۔ جب آپ چاہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نہیں کر پاتے، پھر آپ کامیاب یا ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی جدوجہد ایک مقصد کی طرف خاطر ہوتی ہے، اس کی طرف آپ نے راستہ متعین کر دیا ہے، تو اس کے بعد کسی قسم کی کامیابی ناکامی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ آپ نے ایک سفر اپنانا ہے، اس پہ چلتے جانا ہے،
جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، آپ اس پہ چلیں گے اور اس کے بعد اس راستے کو کوئی اور پکڑ لے گا. اس لیے کامیابی ناکامی ایک ذاتی چیز ہے، اور ایک مقصد کے پیچھے آپ جا رہے ہیں تو کامیابی ناکامی بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے. یہ آخری پوائنٹ جو ہے وہ بہت عملی پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ریاست میں بہت پیسہ درکار ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر شاید یہ پیسے والی ہک ہمارے اوپر نہ اس وقت ہوتی تو شاید ہم کافی ایک بڑے حال میں بیٹھے ہوتے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاست کے اندر آپ کو پیسہ درکار ہوتا ہے، اور خاص طور کے اوپر پاکستانی سیاست میں تو یہ ایک قسم کا کاروبار بن چکا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ منزل پہلے تعین کرتے ہیں یا اسباب کا پہلے تعین کرتے ہیں؟ آپ پہلے اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. اس جگہ پہ میں نے پہنچنا ہے. منزل کا تعین انشاءاللہ ہم نے کر لیا ہے. ہماری منزل ہمیں بالکل صاف کلیئر نظر آ رہی ہے. جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں جو کہ مسبب اسباب ہے کہ ہماری اس سفر میں ہماری نصرت اور ہماری مدد فرمائے. مجھے یقین ہے اپنی قوم کے اوپر. عام لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے، کافی سارے لوگ کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس قوم کے لیے کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں مجھے بھرپور یقین ہے اپنی قوم کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جدھر جدھر ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی، اگر ہمارے دل میں سچائی ہے اور اگر ہمارے اعمال سچائی کو جھلک دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ لوگ خود ہمارے ساتھ ملیں گے اور یہ تمام مالی مسائل بھی رفتہ رفتہ حل ہوتے جائیں گے. آخر میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں اگر آپ بنائیں تو. ویسے تو دو بھی نہیں ہیں. ایک راستہ ہے کہ دہائیوں کا آزمودہ راستہ، اس پہ چلتے جائیں، بیشی دکھاتے جائیں، حقیقت سے دور بھاگتے جائیں، خود فریبی میں مبتلا رہیں، قرضے لے کے عیاشی کرتے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، اور ذلت کی آخری سطح جو ہے جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اسی کے آگے اور بڑھتے رہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے آگے کوئی منزلیں باقی ہیں یا نہیں ہیں. ایک یہ راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کریں. ہم سب بیٹھے ہوئے جو ہیں کہ ہم ایک مقروض قوم ہیں، ہم ایک جاہل قوم ہیں، ہم ایک بے ہنر قوم ہیں، ہم فرقوں کے اندر بٹی ہوئی قوم ہے، ہمارے اندر خلفشار ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہر کوئی ہمارے اوپر سازش لا کے مسلط کر دیتا ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ سازشیں جو ہیں دشمن سازش کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زندہ قومیں سازشوں کے باوجود ترقی کرتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں. تو ایک راستہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم کریں اور آج سے اور آگے کا جو ہے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اپنے مینز میں رہنا ہے، ہم نے اپنے کرداروں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے منافقت کو چھوڑنا ہے، ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے اور یہ لمبا سفر طے کرنا ہے. یاد رکھیں کہ قوموں کو وقار اور عزت پانے کے لیے طویل اور کٹھن سفر طے کرنے ہی ہوتے ہیں. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.